لہذا میں چاہوں گا آج کی اس مجلس میں سرکار دو عالم کا ذکر کرنا۔ جناب امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم علی حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنے نبی کی محبت پر۔ اپنی اولاد کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ اور سرکار دو عالم کی حدیث جسے شیعہ سنی محدثین نے ذکر کیا، فرمایا حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام، کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پاک پیغمبر کی محبت یہ اسلام کی اساس ہے، آل رسول کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کسی مسلمان کے اسلام کی عمارت محبت پیغمبر اور آل پیغمبر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ اس لیے کہ اصل دین، اساس دین، راس دین وہ سرکار دو عالم کی محبت ہے۔ خداوند عالم نے اپنے اس حبیب کے نور کو سب سے پہلے خلق فرمایا تھا۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین کا ایک جملہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی مولا ارشاد فرماتے ہیں، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات پروردگار تھی اور کچھ نہ تھا، عدم کا سناٹا تھا۔ اللہ رب العزت نے عدم کے اس سناٹے کو توڑا، نور مصطفیٰ کو خلق فرما کے۔ اور سرکار دو عالم نے اس لیے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ میرے محترم سامعین، علم، علماء، دوست لوگ تشریف فرما ہو، ہماری روایات میں اور برادران کی روایات میں جہاں تک اول مخلوق کا تعلق ہے، چند اور احادیث بھی اول مخلوق کے بارے میں وارد ہوئی۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو خلق فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آیا، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ارباب دانش، یہ بات ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اول مخلوق کوئی ایک ہو سکتی ہے، ساری چیزیں تو اول نہیں ہو سکتی۔ اگر نور مصطفیٰ اول ہو تو عقل اول نہیں، عقل اول ہو تو علم اول نہیں، علم اول ہو تو لوح اول نہیں، لوح اول ہو تو قلم اول نہیں۔ اول کوئی ایک شے ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اول نہیں ہو سکتی۔ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ علماء فرماتے ہیں سب احادیث صحیحہ ہیں، اور مسئلے کو اس طرح حل فرمایا کہ اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ سب اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اسی نور مصطفیٰ کو کبھی عقل کہا، کبھی علم کہا، کبھی لوح کہا، کبھی قلم کہا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا لوح بھی وہی ہے اور قلم بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی بڑی وسیع زبان ہے، عربی جیسی شاید کوئی اور وسیع زبان ہو۔ ہم لوح کا معنی تختی کرتے ہیں، عربی میں ہر وہ چیز لوح کہلاتی ہے جس پر کوئی نقش ابھرتا ہے، اور ہم قلم کا معنی لکھنے والی چیز کرتے ہیں۔
عربی میں ہر اس شے کو قلم کہتے ہیں جس کی مدد سے کوئی نقش ابھرتا ہے۔ میرے محترم وہ ذات محمدی، اس کو لوح اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ پہلی ذات تھی جس پر نقش توحید ابھرا ہے، اور قلم اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ پہلی ذات تھی جس کی مدد سے نقش توحید ابھرا۔ وہ لوح بھی ہے، وہ قلم بھی ہے، اور وہ عقل مجسم بھی ہے، اور وہ علم مجسم بھی، اور پیغمبر جو دین لائے وہ دین بھی دین عقل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار خود عقل مجسم تھے، عقل کل تھے، اور جو دین لائے وہ دین دین عقل ہے، وہ دین دین فطرت ہے۔ اور توجہ فرمائیے، یہی وجہ ہے کہ جتنے احکام شریعت ہیں، جتنے احکام دین ہیں، بے عقل کو مکلف نہیں بنایا گیا، عقل والوں کو مکلف ٹھہرایا گیا۔ احکام خداوندی کے مخاطب بے عقل نہیں، احکام خداوندی کے جو مخاطب ہیں وہ عقل والے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جس کے پاس عقل نہیں وہ تو مرفوع القلم ہے، جس کے پاس شعور نہیں اسے شریعت کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا۔ تکلیف شریعت، تکلیف احکام ان کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، اور سرکار دو عالم عقل کل تھے۔ کافی شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، میں جملہ عظمت مصطفیٰ کا عرض کرنے لگا ہوں اور قدر کرنا، میرے مولا صادق ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہ حدیث عرض کرنے سے پہلے ایک اور حدیث سنیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو، مخاطبین کے اور سامعین کے معیار عقل کو دیکھ کر ان سے بات کرو۔ یہ حکم شریعت ہے، یہ حکم پیغمبر ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب جملہ سنیے، کافی شریف میں میرے مولا صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کلما رسول اللہ العبادہ بکنہ عقل ہی قطو، مولا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے، پاک پیغمبر نے اپنی پوری زندگی کبھی لوگوں کے ساتھ اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، پاک پیغمبر نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ اس لیے کہ اگر سرکار لوگوں کے ساتھ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے، پیغمبر کی بات کو سمجھتا کون؟ اس عقل کل کی بات کو درک کون کرتا؟ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر نے اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں، انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا۔ شرح نہج البلاغہ ملا حبیب اللہ خوئی کی پہلی جلد میں انہوں نے امیر المومنین سے اس روایت کو ذکر کیا جہاں خلقت اول کا تذکرہ ہے، اور بڑی تفصیلی اور بڑی طولانی ہے وہ حدیث۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، جب خداوند عالم نے عدم کے سناٹے کو چیرا اور نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا، یہ نور مختلف حجابات میں اور مختلف بحروں میں کئی ہزار سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ بس ایک مرتبہ ارشاد رب العزت ہوا، اپنے حبیب کے نور کو خطاب کیا، یا حبیبی انت صفوتی انت المرید و انت المراد۔ آواز رب العزت آئی، او میرا محبوب، او میرا مصطفیٰ، میرا مرید بھی تو ہے اور میری مراد بھی تو۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ میرے محترم سامعین، میں کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کا اس حدیث قدسی پر ایمان ہے، اگر حبیب تو نہ ہوتا، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ جو اس بات کو مانتا ہے اسے دو باتیں اور بھی لازمی طور پہ ماننا پڑتی ہیں۔
میرا حبیب تو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی، اسے یہ بھی ماننا پڑے گا میرا حبیب جب تو نہ تھا کائنات نہ تھی، اور اسے یہ بھی ماننا پڑے گا حبیب جب تو نہ ہوگا کائنات نہ ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح کائنات کو وجود میں آنے کے لیے ایک محمد کی ضرورت ہے، کائنات کو باقی رہنے کے لیے بھی ایک محمد کی ضرورت۔ یہ کائنات محمدی الحدوث بھی ہے اور یہ کائنات محمدی البقا بھی ہے۔ پہلا محمد کائنات کی علت محدثہ بن کے آیا تھا، آخری محمد کائنات کی علت مبقیہ بن کے موجود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھنا نور مصطفیٰ کن کیفیات سے گزرا یہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف امیر المؤمنین علی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جن کیفیات سے نور مصطفیٰ گزرا ہے انہی کیفیات سے نور مرتضیٰ گزرا ہے۔ سب سے پہلے ان انوار کو خلق فرمایا۔ اب آئیے فرائض السمتین اہل سنت کی حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، صاحب فرائض السمتین نے اس روایت کو ذکر کی۔ خداوند عالم نے جناب آدم کے مجسمے میں جب روح داخل کی اور آدم دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے تو جناب آدم بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا رب حل خلقتا من قبلی احدا من طین، پروردگارا کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، آدم پوچھ رہے ہیں میرا معبود کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے خلق کیا؟ ارشاد رب العزت و آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور پیدا کی ہے لیکن مٹی سے نہیں، نور عظمت سے خلق کیا۔ مٹی سے نہیں، نور عظمت سے خلق کیا۔ آدم عرض کرتے ہیں پروردگارا اپنی اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا جانب عرش نگاہ کر۔ آدم نے جانب عرش دیکھا، کیا نظر آیا؟ رآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا، جناب آدم نے 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود میں مشغول تھے۔ ہائے ہائے، 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اور میرے محترم سامعین، میرے شیعہ سنی احباب، عالم انوار عالم تکلیف نہیں، یہ عالم تکلیف ہے۔ احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں اس دنیا میں آ کے، بچہ 15 سال کا ہو جائے، بچی 9 سال کی ہو جائے، احکام شریعت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے احکام اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے ایسے فقہا گزرے، سید ابن طاووس، وہ ہستی سید ابن طاووس کی جو امام زمانہ کی مناجات کو سنا کرتے تھے، جو امام کی دعاؤں کو سنا کرتے تھے۔ سید ابن طاووس وہ شخصیت تھی کہ جب مرحلہ بلوغ پہ پہنچے تھے تو سید ابن طاووس نے یہ جشن منایا تھا کہ آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ احکام خدا میری طرف متوجہ ہو گئے، میں احکام شریعت کا آج مکلف ٹھہرا ہوں۔ سید ابن طاووس نے جشن منایا تھا۔ عالم انوار عالم تکلیف نہیں ہے۔ اور شیعیان علی، آل محمد کے چاہنے والوں، خوش نصیب ہو، اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائے ہیں جو عالم انوار میں بھی سجدہ کرتے ہیں، عالم انوار میں بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور ماننے والا عالم تکلیف میں بھی سجدہ نہ کرے تو پھر اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرا معبود ان ہستیوں کا تعارف کروا۔ ارشاد رب العزت ہوا اے آدم لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر میں ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم۔ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، آدم اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فَإِذَا
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ، مردہ، مردہ، اللہم صلی علی فَإِذَا لَقَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَا أُولَٰئِ الْخَمْسَةِ۔ آدم یاد رکھ، اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا لو۔ میں کسی کی دعا مستجاب کروں گا تو ان کے صدقے میں، کسی کی حاجت کو پورا کروں گا تو ان کے صدقے میں، کسی کو جنت عطا کروں گا تو ان کی محبت و اطاعت کے نتیجے میں۔ آلیتو بعزتی و جلالی، آدم مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ آ گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہو۔ یا اللہ اکبر۔ معبود ان ہستیوں کا اب تعارف مزید کروا۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے آدم میں نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے ان ہستیوں کے نام رکھے۔ آئے ہائے، اب 3 روایتیں ہیں اور تینوں روایتوں میں ایک مورد پہ لفظوں کا اختلاف ہے۔ میں تینوں لفظ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ فرمایا انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا۔ آئے ہائے، ایک صلوات تو پڑھیں بلند آواز۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے من سامع اسمی ولم یصلی علی فقد جفانی۔ سرکار نے فرمایا جو شخص میرا نام سنے اور میرا نام سن کے مجھ پر اور میری آل پہ درود نہ بھیجے، اس نے مجھ پہ جفا کی۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، اور میں اس مجلس میں سارا ذکر سرکار کا کروں گا، لہٰذا آپ بھی اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہیں ذکر صلوات سے۔ ایک بلند صلوات آل محمد۔ میں محمود ہوں، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں صلوات۔ میرے محترم توجہ فرمائیے، میں یہاں رک کے کہوں گا، علماء تشریف فرما ہیں محمود یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد کے ابواب سے، اور محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب سے۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور علماء فرماتے ہیں الحمد پہ الف لام استغراق کا ہے کہ دنیا کائنات میں تعریف کے، حمد کے جتنے فرد ہیں وہ سب ملک ہیں اللہ رب العزت کی۔ تعریفوں کا مالک وہ ہے، حمد کا مالک وہ ہے، اس لیے معنی کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا ماننے والا ہے۔ معبود ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، ساری حمد تو تیرے لیے ہے، تو تیرا نام محمد ہونا چاہیے، جسے تو نے بنایا وہ محمود ہونا چاہیے۔ ارشاد رب العزت ہوگا، غلطی نہ کرنا، ساری مخلوق جس کی تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، میں اللہ جس کی تعریف کروں وہ محمد۔ یا رسول اللہ، یا میں اللہم صلی علی محمد، میں اللہ جس کی تعریف کروں وہ محمد ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا کی قسم ہزاروں معجزات پاک پیغمبر کے، لیکن اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں کہ دنیا کائنات میں جب جب اور جہاں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی، وہیں وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی۔ کیوں نہ ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دی۔
ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ انا المحمود وہذا محمد، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا۔ اگلا جملہ سنیے، انا الاعلی وہذا علی، یہ پہلی روایت، میں اعلیٰ ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام علی رکھا۔ دوسری روایت، انا العالی وہذا علی، میں عالی ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام علی رکھا۔ اور تیسری روایت، انا العلی وہذا علی، میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ خالق علی، یہ مخلوق علی، وہ مالک علی، یہ مملوک علی، وہ رازق علی، یہ مرزوق علی، وہ صانع علی، یہ مصنوع علی، وہ معبود علی، یہ عابد علی، وہ مسجود علی، یہ ساجد علی۔ وہ بنانے اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد، وہ بنانے والا علی ہے اور یہ بننے والا علی ہے۔ وَأَنَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَهَذِهِ فَاطِمَةٌ، اس نور کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا الْحَسَنُ، میں محسن ہوں، اس نور کا نام حسن رکھا۔ وَأَنَا قدیم الْإِحْسَانِ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، میں قدیم الاحسان ہوں اور میں نے اپنے احسان سے مشتق کر کے اس نور کا نام حسین رکھا۔ سب سے پہلے ان انوار کو خلق فرمایا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا اور سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا، الخاتم لما سبق، نہج البلاغہ میں جناب امیر کے جملے، الخاتم لما سبق، کہ یہ نور مصطفیٰ گزشتہ تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا، سب سے آخر میں بھیجا۔ اور قرآن مجید کی آیت کے یہ لفظ شاہد ہیں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن کی یہ آیت گواہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک یہ جتنا آبا کا سلسلہ تھا، ہر باپ توحید پرست تھا اور ہر باپ سجدہ گزار تھا۔ جناب حوا سے لے کے جناب آمنہ تک ہر ماں طیب و طاہر تھی اور ہر ماں توحید پرست تھی اور ہر ماں سجدہ گزار تھی۔ یہ نور پاکیزہ اسلاب سے سفر کرتا کرتا جب صلب جناب عبد المطلب میں پہنچا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ نور کا پیشانی جناب عبداللہ میں، ایک حصہ نور کا پیشانی جناب ابو طالب میں۔ جو حصہ نور کا پیشانی جناب عبداللہ میں آیا، وہ حصہ نور کا سن 1 عام الفیل کو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں رسول خاتم بن کے دنیا میں۔ اور خدا کی قسم جناب آمنہ روایت کرتی ہیں کہ جب نور خدا کی ولادت کا وقت قریب ہوا نا، میں نے چاہا کہ بنی ہاشم کے گھرانے کی مستورات کو بلاؤں، اور یاد رکھنا سید الانبیاء کی ولادت کے موقع پہ اگر کوئی بی بی یا بنی ہاشم کے گھرانے میں سے جناب آمنہ کے پاس تھیں، وہ مادر امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ اور جناب آمنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی نا نبی خاتم کی، دنیا منور ہو گئی، کائنات میں نور پھیلا، اور اس قدر نور ساطع ہوا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد اٹھیں، جناب ابو طالب کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کی، سرتاج آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اس عظمت اور شان و شوکت والا بھتیجا عطا کیا ہے کہ جس کے آنے سے دنیا منور ہو گئی، اور میں نے بھی مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا، اے اسد کی بیٹی پریشان نہ ہو، انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا فرزند عطا فرما، تجھے بھی ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جس کی ولادت سے دنیا منور ہو جائے گی۔ اور کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا بنایا۔ فارس کا آتش کدا جو صدیوں سے روشن تھا بجھ گیا۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ سرکار کی ولادت سے عالمی انقلاب پیدا ہوا اور دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا اور تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ بت صنم قدوں میں بت جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے تھے اور منہ کے بل گر پڑے تھے۔ یہ ذکر بڑا وسیع، لیکن اب میں اپنی اس بات کو فوکس کروں گا اس پر جو میں نے آیت مجیدہ کا حصہ تلاوت کیا۔ لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میرے محترم سامعین، بے پایان نعمتیں ہیں رب العزت کے انسان کے لیے۔ یہ کروڑوں اربوں خربوں یہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں، یہ گنتی کے لفظ نہیں ملتے، اور نعمات خداوندی خود فرما دیتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے۔ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، تمہارے کمپیوٹر جواب دے جائیں، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یقین فرمائیے خدا کی ذات جانتی اتنی نعمتیں کہ ہمیں ان کے ہوتے ہوئے احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے، کوئی عضو ناکارہ ہو گیا، خون میں فلاں چیز کی کمی واقع ہو گئی، جسم کے فلاں عضو نے کام کرنا چھوڑ دیا، تب احساس ہوا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ یقین فرمائیے ہم متوجہ ہی نہیں ہیں نعمتوں کی طرف۔ یہاں جنگ میں ایک بہت بڑا جاگیردار جس کے بارے مجھے بتایا گیا، یہ جو آنکھیں، یہ جو پلکیں جھپکتی ہیں نا، خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ پلکوں کا جھپکنا بھی اللہ کریم کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پلکیں جھپکیں نہیں، ہر وقت آنکھوں سے پانی بہتا رہے۔ اور یقین فرمائی اس جاگیردار کے متعلق مجھے بتایا گیا امریکہ تک گیا علاج کروانے، لیکن پلکیں نہیں جھپک سکا، ہر وقت پانی آنکھوں سے بہتا رہتا تھا۔ یقین فرمائیے کہ نعمت کے چھن جانے پہ ہمیں احساس ہوتا ہے نعمت کا، لیکن وہ کریم فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میری نعمتوں کا، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر اذہان متوجہ ہوں تو جملہ کہنے لگا ہوں، قدر کرنا۔ شکریہ کا تقاضا، شکریہ کا تقاضا عطائے نعمت پر نہیں ہے، اضافہ نعمت کے لیے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عطائے نعمت پر شکریہ کا تقاضا نہیں، اضافہ نعمت کے لیے شکریہ کا تقاضا ہے۔ ماہ رجب المرجب میں معصومین نے ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس دعائے رجبیہ میں یہ جملے ہیں، یا من یوتی من سألہ و یا من یوتی من لم یسأل ہو و من لم یعرف ہو۔ وہ خالق اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے۔ وہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ من لم یعرف ہو، وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو پہچانتا ہی نہیں میرا خالق ہے کون اور میرا دینے والا ہے کون۔ وہ تو سب کو دیتا ہے۔ شکریہ کا تقاضا صرف اس لیے ہے تم شکریہ ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ارباب دانش، میرا سوال یہ ہے کہ جن نعمتوں کو گنا نہ جا سکے، اوئے ہوئے ہوئے، جن نعمتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب آئیے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ خوبصورت جملہ کہ میرے مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جب انسان اقرار کر لیتا ہے نا بارگاہ رب العزت میں کہ معبود میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ کریم اللہ اسی اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا۔ وہ کریم اللہ تیرے اسی اقرار عاجزی کو شکریہ کے طور پہ قبول فرما لیتا ہے، اسی اقرار کو شکریہ بنا دیتا۔ اور نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین نے نعمت خداوندی کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔
ایک صلوات پڑھو میں عرض کروں۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال نہ کر۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی چھوڑ دے، یہی اس نعمت کا شکریہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل۔ بے پایان نعمتیں رب العزت کی، لیکن خدا جانتا ہے کسی نعمت کے عطا کرنے پر خالق نے احسان نہیں جتلایا۔ او صاحبان ایمان، یہ میری نعمت تھی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں ایک نعمت خداوندی ایسی ہے کہ جس کے عطا کرنے پہ خالق احسان جتلاتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ رب العزت کا یہ صاحبان ایمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیج دیا۔ یہ پیغمبر کا ہماری ہدایت کے لیے آنا، یہ سید الرسل کا ہماری ہدایت کے لیے آنا، یہ دنیا ایمان پر، یہ دنیا اسلام پر اس کریم اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہمیں امت پیغمبر سے قرار دیا، اس عظیم امت سے قرار دیا کہ جس امت میں سے ہونے کی گزشتہ انبیاء تمنا کرتے چلے گئے، گزشتہ انبیاء امت پیغمبر سے ہونے کی خواہش کرتے چلے گئے۔ یہ اس کا احسان ہے، ہمیں امت محمد سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا عظمت ہے، قرآن پڑھ، رب العزت اپنے حبیب کے تعارف میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا حبیب وہ قیامت کا دن، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت پر، جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے اور تجھے ہر نبی کا گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر امت کے اعمال پر ہر امت کا نبی گواہ ہے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے شرف بخشا ہے، ہر نبی کا گواہ بن کے آئے گا۔ اور یاد رکھیے، شاہد کے لیے مشاہد ہونا ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے دیکھنے والا ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کار رسالت میں مشغول تھے، محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، اسی لیے قیامت کے دن ہر نبی کے گواہ بن کے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ توجہ فرمانا، مالک نے سید الرسل کو جن لوگوں میں بھیجا ہے وہ اور ہیں، اور جن کے لیے بھیجا ہے وہ اور ہیں۔ توجہ کر، جن میں بھیجا ہے وہ اور ہیں، اور جن کے لیے بھیجا ہے وہ اور ہیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد رب العزت ہے، بھیجا کہاں؟ هو الذی بعث فی الامیین۔ آئے ہائے، بھیجا کن میں؟ مکہ والوں میں۔ بھیجا کن میں؟ مکہ والوں میں، لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بھیجا۔ ہائے ہائے، بھیجا مکہ والوں میں ہے، لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بھیجا۔ بھیجا کن کے لیے؟ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آئے تو مکہ والوں میں تھے، لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آئے تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، عالمین کے رسول بن کے آئے تھے۔ اور کس ماحول میں بھیجا، کس معاشرے میں بھیجا، کن لوگوں میں بھیجا؟ سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات شاہد ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کھلی گمراہی کا وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ میں انتہائی توجہ چاہوں، جس معاشرے میں بھیجا، قرآن جسے ضلال مبین کے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبر مکہ میں نہیں آئے،
کہ پیغمبر عرب تھے اور مکہ میں رہنے والے تھے، اس لیے ان میں مبعوث ہوئے کہ دنیا کا بدترین معاشرہ وہ مکہ کا معاشرہ تھا۔ خداوند عالم جسے قرآن مجید میں ضلال مبین کے لفظوں سے یاد کر رہا، کتنا بڑا گمراہ معاشرہ اور کتنا جاہل معاشرہ۔ توجہ کرو گے، نہج البلاغہ میں 2 مقام پہ جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے ان اللہ بعث محمدً وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا۔ امیر المومنین علی فرماتے ہیں